اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے گناہوں سے پہلے توبہ کو پیدا فرما دیا۔ اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو توبہ استغفار کرے، لیکن ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہم کو اپنے گناہوں پر احساس نہیں ہوتا، ہم کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ گناہوں سے توبہ کر کے اور اس پہ قائم رہنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی مسافر سوار سے بیابان میں سفر کر رہا ہے اور سواری سے اتر کے کچھ دیر آرام کرنے لگا اور اس کی سواری غائب ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد اس سوار کو اس کی سواری مل جاتی ہے تو وہ سوار خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ کی امت کے متقیوں کو ڈراؤ اور گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو، کیونکہ اگر میں آپ کی امت کے متقیوں سے حساب لینے لگوں تو میری دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہ دے سکیں گے، اسی لیے میرے انصاف سے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن میں انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دوں گا، کیونکہ کوئی صرف اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکے گا، ہر ایک کو میری رحمت کی ضرورت ہوگی۔ اے حبیب آپ کی امت کے گناہگار جب اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے مجھ سے توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں بخش دیتا ہوں، بلکہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، کیونکہ مجھے توبہ کرنے والے بہت پسند ہے۔ محترم سامعین کرام، توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو توبہ سے دور ہوا بڑا بدبخت ہے۔ بعض دفعہ گناہوں سے توبہ کرنے والے کے گناہوں کو مٹا کے اس کو ولی بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک فاسق لوگوں کو گانے سنا کے خوش کرتا تھا۔ لوگ اس کے گانے سن کے اس کو نذرانے دیتے تھے۔ اس کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ناراض تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، بیماری کے سبب کمزور پڑ گیا اور اس کی میٹھی آواز بھی ختم ہو گئی اور نذرانے بھی ختم ہو گئے۔ بھوکا مرنے لگا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بھوک سے نڈال ہو کے مدینے کے قبرستان میں جا کے ایک پرانی قبر میں بیٹھ کے رو رو کے دعا کرنے لگا، توبہ کرنے لگا۔ اللہ تیرا یہ گناہ گار بندہ تجھے بھول کر لوگوں کو گانے سنا کر خوش کرتا تھا، آج کوئی پرسان حال نہیں، آج کوئی میری گریہ و زاری سننے والا نہیں۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، صرف تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، مدینے کے قبرستان میں 3 دن سے ہمارا ایک ولی بھوکا ہے، جلدی اس کی مدد کرو۔ حضرت عمر سنتے ہی 1000 اشرفی کی تھیلی لے کے مدینے کے قبرستان کی طرف دوڑے۔ 1000 اشرفی کی تھیلی لے کے مدینے کے قبرستان کی طرف دوڑے۔ آپ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں، صرف اس شخص کے ایک پرانی قبر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ یہ فاسق ولی کیسے بن سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کو چھینک آ گئی، آواز سن کر وہ فاسق سر اٹھا کے دیکھتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ اے شخص، تو نے آخر کون سی ایسی نیکی کی ہے، تو کون سی ایسی نیکی کی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا ولی بنا لیا اور تیری مدد کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا، یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اپنی حاجت پوری کر۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ رب العزت کا وہ احسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رونے لگے اور اعلان کر دیا کہ تمام لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں حاضر ہو جائیں۔ تمام مدینے کے لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں حاضر ہوئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ تدفین کی۔ محترم سامعین کرام، دیکھا آپ نے، ایک فاسق فاجر جب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔
لیکن آج ہم گناہوں پہ گناہ کر کے اور دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے گناہ کا احساس نہیں, ہم کو اپنے گناہوں کا غم نہیں. اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پہ قائم رہے تو یقیناً ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا.